دو جنگیں ہوئی جی، پہلی جنگ عظیم تو دوسری۔ صرف میں اسلام اور امن ہے جو ہمیں کہتے ہیں نا یہ بڑے دہشت گرد ہیں اور بڑے مسلمان، پہلی جنگ عظیم کتنے بندے مرے جی؟ کیوں جی مولانا؟ پہلی جنگ عظیم کتنے بندے مرے؟ اے لو جی 155 صفحے تے تانوں بھی تسی سن لو تاکہ اے بعد پھر کوئی مسئلہ نہ رہ جائے۔ 73,32,000 بندے پہلی جنگ عظیم مرے۔ کتنے؟ یہ ہم امان عالم کا درس دیتے ہیں۔ یہ تفصیل بھی لکھی، امریکہ دے 17 لاکھ، روس دے جرمنی دے جناب 16 لاکھ تے، فرانس دے 13 لاکھ تے، اٹلی دے 4 لاکھ تے، سارے آگے تفصیل بھی لکھی ہوئی ساری۔ سمجھ آئی بات کوئی نہیں؟ کتنے مرے؟ 32,000۔ دوسری جنگ کتنے بندے مرے؟ 4,34,00,000، 43,011 بندے مرے۔ کتنے؟ یہ بھی لکھا روس دے 2 کروڑ بندے مرے، جرمنی دے 16 لاکھ مرے، پولینڈ دے 9 لاکھ مرے، چین دے 30 لاکھ مرے، جاپان دے 27 لاکھ مرے، تے اگے رومانیہ دے 7 لاکھ مرے، تے امریکہ دے 10,70,000 بندے مرے، برطانیہ دے 14,30,000 بندے مرے۔ اے ساری تفصیل ہے دوسری جنگ عظیم۔ انہاں وچ مسلمانوں دا تو کوئی بات نہیں۔ اے سانو امن دا درس دیندے۔ حضور دی ظاہری حیات وچ کتنی جنگاں لڑیاں گئیاں جی؟ 74۔ تے کتنے بندے؟ تے اے سانو امن دا درس دیندے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ اے مولانا بدر القادری اسلام اور امن عالم کی کتاب دا نام ہے نا، سارے با حوالہ قرآن و حدیث، انہاں دی تاریخی سارے حوالے دی گلاں کیتیاں۔ میں صرف تہاڈے نال یہ گل کردا بھی جتھے بیٹھو اسلام دے خلاف گلاں نہ کیتے کرو۔ کفر دا جدو راج آئے گا تے ہن نہیں کیا ٹرمپ نے، انہیں کہا میں 1 ہفتے میں افغانستان کو فتح کر سکتا ہوں لیکن 1 کروڑ بندہ مارنا پڑے گا۔ ہن نہیں بھونکیا ہو سیانا کو خیر دیتا۔ اقبال کہندا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہندا جھلیا فرنگیاں کو تینوں خیر دی امید ہے، شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تو دے چیں چیں تے چوں چوں کرنا شاہین کدی چھڈیا کوئی نہیں ہونا۔ ہاں جی کیوں جی؟ ہاں فریاد یا فرنگو دل پر۔ اقبال کہندا ہے تے منگولیاں کولو تے چنگیزیاں کولو بھی زیادہ وڈے ظالمن، لکھاں مسلمان افغانستان وچ مار کے، لکھاں عراق وچ مار کے، لکھاں شام وچ مار کے۔ اے مت کوئی سمجھے کہ اسی کفر دے پیچھے چلدیاں کفر دیاں کدی جناب او انہاں دیاں جتنی بھی تمناواں ختم ہو جان گیاں۔ انہاں کدوں دیاں تمنا شروع کیتیاں؟ 72 سال ہو گئے کردیاں آج تسی اسلام دیس نکالا دینا چاہتے ہو پاکستان چو۔ 2 قومی نظریہ چاہیے تے 14 اگست تو پہلے سرکاری سطح تے ترانے چل جان پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ چاہیے تے کہ 14 اگست جدوں شروع ہوئے 1 اگست پاکستان کنجے بنیا، کتنی خون دیاں ندیاں بہیاں، کتنے سر کٹے، کتنی عصمتاں لٹیاں، کتنے گھر اجڑے، کتنے جناب دریا رنگین ہو گئے، کتنے خوہ بھرے گئے۔ یہ ساریاں داستان ہے نوجوان بچوں نو بجائے اس کے موٹر سائیکل دیاں جناب وہ کٹ کے کپیاں تے جناب ٹڑاں منڈے ایتھوں موٹر سائیکل دوڑان تے جناب مال تو دوڑان تے جناب پل تو دوڑان تے کڑیاں جناب شرلیاں پٹاکے لے کے کھڑیاں ہون او منڈیاں تے سٹن تے منڈے کڑیاں تے سٹن۔ کی ہویا جی؟ جنے آزاد ہو گئے۔ میں کہا غیرت کو آزاد ہو گئے، شرم کو آزاد ہو گئے، ایمان کو آزاد ہو گئے۔ آزاد تیسی ہوئے کفر کو اور پابند ہوئے اسلام دے۔ ہاں جیڑی حرکتیں تسی کر رہے ہو اے تے اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا۔ مکہ جدوں بیت المقدس فتح ہویا تے صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے، اسلام تے جشن بھی حد وچ رہ کے منان دی حکم دیندا ہے۔ صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں دستا کی جشن ہوئے گا۔ انہوں نے کہا جی کی ہوئے گا؟ فرمایا آج زور دی اذان بلال دے گا، اور کی جشن ہوئے گا؟ فتح مکہ ہویا تے اس دن کس طرح صحابہ کی کہہ دن جی حضور کیویں آ رہے سن فتح مکہ والے دن؟ جے 14 اگست رب نے تانوں دتا کوئی کھان پین تے 2 دن تانوں مل گئے صحیح، امن سکون ملیا تے 14 اگست منانی فتح مکہ والے دن حضور کتنے سال تو بعد تشریف لے آ رہے جی؟ میں 13 تے ایتھے ہوئے نا 8 سال تو بعد حضور تشریف لے آ رہے، فاتحانہ انداز۔ ویسے تو حضور عمرہ کرن بھی آئے، عمرہ قضا،
لیکن فاتحانہ انداز جدوں حضور آئے نا تے صحابہ کی کہندے نے حضور دی مبارک گردن این جھکی ہوئی سی، بلکہ کجاوے دے اگے جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے نے حضور دی مبارک پیشانی انہوں چھو رہی سی، حضور اینج گردن جھکائی ہوئی سی، اپنی امت نو دسیا کہ اگر اللہ نعمت دے تے اینج نہیں گردن چاہنی، اللہ نعمت دے تے گردن اینج کر کے رکھنی۔ یہ اسوہ حسنہ ساڑھے واسطے سی۔ آج اسی جناب بہائیے دی طرح جشن 14 اگست منا دیا، اور ہن کس طرح 14 اگست تو نہیں منانی، تسی تے دو قومی نظریے دی بھی خلاف ہو گئے، دو پاکستان دی بنیاد تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث ہے، وہ تو تسی نہ نہیں لین دیں دے۔ پاکستان دی بنیاد اسلام اور اسلام دی بنیاد ختم نبوت۔ ہاں جی چکے بھائی چپ ہاتھ سارے چکو۔ توجہ اس 14 اگست تو پہلے اے ٹی وی تے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ نصب کرنا دو قومی نظریے دی بنیاد ہے، ایدی وضاحت کرو نا قوم دے سامنے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ قلعے وچ نصب کرنا دو قومی نظریے دی بنیاد مضبوط ہوئی یا دو قومی نظریے دی بنیاد نو تسی ہلا کے رکھ دیتا۔ جے تھے مجسمہ لانا ویسے تو حضور نے حرام قرار دیتا فتح مکہ والے دن، حضور نے فرمایا مردار بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانا بھی حرام، حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا شراب بیچنا بھی حرام، او دا جناب قیمت کھانی بھی حرام، حضور نے فرمایا خنزیر بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانی بھی حرام، حضور نے فرمایا بت بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانی بھی حرام۔ یہ تو حضور نے فتح مکہ والے دن ہے، تو سیاست دی حدیث ہے، حضور نے فتح مکہ والے دن بت بنانا تے بت ویچنا دونوں حرام قرار دیتا۔ یہ تو اسلام میں تصور نہیں کہ اسی نہیں کہندے کہ تسی شہاب الدین محمد غوری دا اتنے مجسمہ نصب کرو، لیکن اگر کسی نو بہوں ہی مجسمے نال پیار ہے، ویسے تو فتح مکہ والے دن حبل بت جدو تھلے ڈٹھیا تو نے کہا جی کی بنے گا، فرمایا دے تو پیشاب کرو، اور کی بنے گا؟ اے حضرت عمر نے فرمایا دے تو پیشاب کرو۔ ہاں جی، اگر تو بہت ہی ذوق سی کسی کو بہت ہی بت پرست ہے، وہ دے اندر بت پرستی نکلی نہیں، 1400 سال بعد بھی جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی تعلیم وہ دے کوئی نہیں اثر کیتا، بہت ہی بتاں دا شوق ہے مجسمیاں دا نصب کرنے دا، تو پھر شہاب الدین غوری دا کرو۔ یہ میں کہہ نہیں رہا کرو، مطلب جنہوں نے ذوق ہے انہوں نے میں ذوق دلا رہا، میں تو کوئی نہیں ان چیزوں دا قائل کہ بھائی بنا، یا پھر التمش دا کرو، علاء الدین خلجی دا کرو، شیر شاہ سوری دا کرو، محمود غزنوی دا کرو، نور الدین زنگی دا کرو، صلاح الدین ایوبی دا کرو۔ بہت ہی کسی نے ذوق چڑھے ہوا، ویسے تو بت پرستی دا تصور ہی نہیں اسلام میں، نہ مجسمے دا تصور ہے۔ یہ تو اس بت والے پجاریاں نے کہے سی حضور ایک سال اجازت دیو اسی وحدہ اللہ شریک نو ملا گے، لیکن بت ویکھنا ہے اسی، حضور فرمایا نہیں، ایک سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو اب رکھنے کی۔ اور خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس بت کے، دل کا لوزہ ولن تو بدابد۔ اس واسطے یہ 14 اگست تو پہلے یہ جڑا مجسمہ نصب ہویا ہے دی وضاحت بڑی ضروری کہ دو قومی نظریے دی بنیاد مضبوط ہوئی یا تو دو قومی نظریے دی بنیاد وہ کھیڑیا، بس اپنے آپ دی وضاحت تسی کرو، جی اسی کیتی تو پھر تمہیں بڑی تکلیف ہو جائے، پھر کہنے کہ مولوی بڑے انتہا پسند ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے جی تسی ویکھ رہے ہو، کہنے دین بیان نہ کرو، یہود و نصارہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا۔